اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری حلقہ ثانیہ میں گفتگو چل رہی تھی حجیت القط کے بارے میں۔ گزشتہ درس میں ہم نے حجیت القط کی بعض چیزوں کو بیان کیا اور ہم نے بتایا قط کے لیے ایک کاشفیت ہوتی ہے اور ایک محرکیت ہوتی ہے اور ایک حجیت، تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو ہم نے اس کو بیان کیا تھا، بعض چیزیں اس ذیل میں بتائی تھیں اور ہم نے اس بارے میں گفتگو کی تھی۔ بتایا تھا کہ قط کے لیے کاشفیت ہے بذات خود، اور اس کا نتیجہ جو ہے کاشفیت کا محرکیت ہے، اور مثال دی تھی اس میں جیسے کوئی انسان قطع حاصل کر لے، کوئی پیاسا انسان قط حاصل کر لے پانی کے وجود کے بارے میں۔ ایک انسان پیاسا ہے، اسے پیاس لگی ہے اور اسے یقین ہو جائے کہ فلاں جگہ پر پانی موجود ہے، تو اب قطعیت یا قط اس کو کیا کرے گی؟ حرکت دے گی، حرکت میں لائے گی، اور یہ انسان جو قاطع ہے، جسے قط ہے اور خود پیاسا بھی ہے یہ انسان، تو اب قط اس کو حرکت دے گی اور حکم دے گی کہ اب ادھر اس طرف بڑھا جائے اور پانی کو حاصل کیا جائے تاکہ اس کو پینے کے بعد پیاس اور عطش کو ختم کیا جائے۔ اذا قطع بوجود الماء خلفه تحرك نحو تلك الجهة طلبا للماء، تو جب اسے قطع حاصل ہو جائے ایک پیاسے کو کہ اس کی پشت پر یعنی پیچھے کی سائڈ طرف کہیں پیچھے کی سائڈ میں کہیں پانی موجود ہے، تو یہ قط اسے حرکت دے گی اس جہت میں جدھر اسے پانی کا علم ہوا ہے، یہ قط ہوئی ہے۔ کس لیے؟ طلبا للماء، پانی کو طلب کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ وَلِلْقَطِّ إِضَافَةً إِلَى الْكَاشِفِيَّةِ وَالْمُحَرِّكِيَّةِ الْمَذْكُورَتَيْنِ، یعنی قط کے لیے اضافہ کرتے ہوئے کاشفیت اور محرکیت کا جو ہم نے ذکر کیا ہے دونوں چیزوں کو، خصوصیت ثالثۃ وہی، ایک تیسری خصوصیت اور بھی ہے۔ قط کے لیے ایک تیسری خصوصیت ان دو کے علاوہ اور بھی ہے، وہی الحجیہ۔ وہ کون سی ہے؟ وہ ہے حجیت، یعنی قط جہاں کاشفیت رکھتی ہے، محرکیت رکھتی ہے، تو وہیں پر وہ حجیت بھی رکھتی ہے۔ بمعنی ان القطع بالتکلیف ينجز ذلك التکلیف، بئی معنی کہ قط بالتکلیف منجز ہوتی ہے تکلیف کے لیے، قط بالتکلیف منجز ہوتی ہے تکلیف کے لیے۔ اس کو ہم نے باقاعدہ بیان کیا، بارہا یہ گفتگو آئی کہ منجزیت کا کیا مطلب ہے اور معذریت کا کیا معنی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، یہ ہم بیان کر چکے، یہ آپ لوگوں کے ذہن میں موجود ہے۔ اے بمعنى ان القطع بالتکلیف ينجز ذلك التکلیف، اے یجعلہ موضوعا لحکم العقل بوجوب امتثالہ وصحۃ العقاب لا مخالفتہ۔ منجزیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی منجزیت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ قط اب مساحے ہے عقاب کے لیے اگر اس کی مخالفت کی جائے اس تکلیف کی۔ معذریت کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ اس کی مخالفت کریں، قط یعنی قط کی موافقت کریں بولو واقع میں حکم اس کے مخالف ہو، تو یہ قط آپ کے لیے معذر ہے۔ یہ ہم سب بیان کر چکے ہیں۔ والخصوصیت الاولیٰ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ والخصوصیت الاولیٰ وہ کیا ہے؟ والثانیہ، اولیٰ اور ثانیہ کیا ہے؟ یعنی کاشفیت اور محرکیت۔
والخصوصیت الاولی والثانیہ بدیہیتان، یہ دونوں بدیہی ہیں. بدیہی ہے یعنی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، تو آتی ہیں، آسان ہے. یعنی جہاں قط ہے وہاں کاشفیت تو سے بسیط ہے، آسان ہے. یا مثلا جہاں کاشفیت ہو، جہاں قط ہو وہاں محرکیت ہو، یہ چیز آسان ہے. بدیہی ہے، واضح ہے. آسان ہے، آسان ہے واضح ہے، ان میں کوئی بہت زیادہ غور و خوض کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو واضح ہے، صاف ہے. وَلَمْ يَقَ بحث فِيهِمَا، اور ان کے بارے میں بحث نہیں ہوئی ہے. یعنی قط کے لیے کاشفیت اور محرکیت یہ بدیہی ہیں دونوں، ان دونوں کے بارے میں بحث نہیں ہوئی ہے، بلکہ بغیر کسی بحث، بغیر کسی چرچے اور بغیر کسی ڈسکس کے ان کو مان لیا گیا ہے، قبول کر لیا گیا ہے، اور یہ سمجھ میں آ گئی ہیں یعنی آسانی سے کہ قط کے لیے کاشفیت ہے اور محرکیت ہے. یعنی کشف کرتی ہے قط، جہاں قط ہے وہاں کاشفیت ہے، کشف کرتی ہے قط جو ہے، اور جہاں قط ہے وہاں محرکیت بھی ہے، یہ بھی واضح ہے. خیر، کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جو خصوصیتیں ہیں اولا اور ثانیہ یہ بدیہی ہیں. ولم یقع بحث فیہما، ان میں کوئی بحث نہیں. ولا تفیان مفردہما بغرض الاصولی وہو تنجیز تکلیف الشرعی المکلف بالقطع بہ، اور وہ کیا ہے، یعنی یہ منجز کرنا ہے تکلیف شرعی کو مکلف پر قط کے ساتھ جو اس کے بارے میں قط ہوئی ہے. ولا تفیان بمفردہما، اور یہ دونوں نہیں پہنچاتی اکیلی غرض اصولی تک. یعنی کیا مطلب یعنی وہو تنجیز تکلیف، یعنی یہ دونوں تکلیف کو منجز نہیں کرتی، تکلیف شرعی کو مکلف پر جس چیز کے بارے میں قط ہوئی ہے. وَإِنَّمَا الَّذِي يَفِي بِذَلِكَ خُصُوصُ الثَّالِثَةِ، بلکہ قط کی جو اصل نتیجہ ہے، قط کا جو اصل مطلب ہے، قط کا جو اصل فائدہ ہے، یا قط جو قط کا اصل نتیجہ، فائدہ اور حقیقت ہے، وَإِنَّمَا الَّذِي، وہ صرف اور صرف یفی بِذَلِكَ، اس تک پہنچاتا ہے، وفا کرتا ہے، یعنی اس تک پہنچاتا ہے، اس کو عطا کرتا ہے کیا، بِذَلِكَ الْخُصُوصِيَّةِ الثَّالِثَةِ، تیسری خصوصیت جو ہے وہ اس کام کو انجام دیتی ہے. یعنی جو دو خصوصیت آپ پڑھ رہے ہیں کاشفیت اور محرکیت، وہ بدیہی ہیں، بحث ان میں نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ جو ہیں منجز نہیں کرتی تکلیف شرعی کو مکلف پر. جس چیز کے بارے میں قط حاصل ہوئی ہو وہ منجز نہیں کرتی، بلکہ جو منجز کرتی ہے وہ ہے تیسری چیز. اور وہ کیا ہے تیسری؟ وہ حجیت ہے، وہ خصوصیت ثالثہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ حجیت. یعنی اگر کیا صرف محرکیت کافی ہے، قط کا نتیجہ صرف محرکت کافی ہے؟ یعنی قط ہمیں ہو گئی اور ہم حرکت میں آ جائیں تو کیا ہمیں ضروری ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچائے، یا ہم اس پہ چل ہی دیں، مثلا جو ہے چلیں انجام دیں؟ آپ جو حرکت میں آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اصل خود جو آپ کو جو خط ہوئی ہے اس کا اصل کیا ہے؟ حجیت ہونا اس کا. اگر یہ چیز حجت نہیں تو ہمیں کیا فائدہ، کیوں انجام دیں گے، کیوں ہم جو پریشانی میں پڑیں گے؟ ہم کیوں خط پہ عمل کرتے ہیں؟ حجیت جانتے ہوئے، اسے حجت مانتے ہوئے. صحیح. تو یہ محرکیت کاشفیت ہمیں اصل نہیں ہے، اس میں قط میں ہیں، موجود ہیں، لیکن جو نتیجے تک پہنچائے گی، جو منجز کرے گی تکلیف کو، وہ خصوصیت ثالثہ ہے، اور وہ ہے حجیت. کما انہ لا شک فی ان الخصوصیۃ الاولی ہی عین حقیقت القط، جیسے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خصوصیت اولی یعنی کاشفیت عین حقیقت القط ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خصوصیت اولی یعنی کاشفیت عین حقیقت القط ہے. کیوں؟ لأن القطع هو عین الانکشاف والارادہ، اس لیے اراء، اس لیے کہ قط وہ عین انکشاف ہے اور اراد ہے. قط کیا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں قط ہونا ہے، کشف ہونا ہی تو ہے یا نہیں؟ آپ کو کسی شے کے بارے میں قط ہوئی یعنی کشف ہوا، تو قط جو ہے وہ عین کشف اور اراء ہے. لا انہ شیء من صفات الانکشاف، نہ کہ وہ ایسی چیز ہے کہ جس کی صفات جو ہے وہ انکشاف ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے خصوصیت اولی میں کہ خصوصیت اولی عین قط ہے، حقیقت قط ہے، یعنی کاشفیت. قط یعنی کاشفیت. صحیح. کیوں؟ لأن القطع، اس لیے کہ قط جو ہے وہ هو عین الانکشاف والاراء، اس لیے کہ کشف عین انکشاف اور ارادت ہے. قط یعنی انکشاف، سمجھ آ رہا ہے؟
لا انہ شیء من صفات الانکشاف، نہ کہ قد کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے صفات میں سے انکشاف ہو، یعنی بہت سی صفتیں ہیں اس کی ایک انکشاف بھی ہے، صحیح ایسا نہیں ہے، بلکہ قد کیا ہے یعنی کشف ہے. بات سمجھ نہیں آئی کہ اس کی صفت سے انکشاف. ہاں یعنی ایسی چیز نہیں ہے. قط جو ہے وہ لا انہ شیء، قط انہ قط یعنی قط ایسی شے نہیں، ایسی چیز نہیں ہے من صفات ہی جس کے صفات میں سے الانکشاف انکشاف ہو، بلکہ قط خود عین انکشاف ہے. قط یعنی عین کشف ہے. محمد علی صاحب سمجھ آیا؟ بلکہ قط خود کشف ہے. ہاں قط میں کاشفیت پائی جاتی ہے. ہاں کاشفیت پائی جاتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کاشفیت پائی جاتی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو خصوص اولا یعنی کاشفیت، کہہ رہے ہیں یہ عین حقیقت قط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قط وہ ہوا عین الانکشاف، اس لیے کہ قط جو ہے وہ عین انکشاف اور ارا ہے. قط کیا ہے؟ عین انکشاف اور ارا ہے. نہ یہ کہ قط یعنی کشف کے یعنی جو قط ہے کشف کرنا یا انکشاف ہونا اس کے صفات میں سے ہے، بلکہ وہ خود عین انکشاف ہے، عین کشف ہے. بات سمجھائی؟ جی ہاں. یہ باقی خصوص ثانیہ انشاءاللہ کل اس پر بات کریں گے. آج ہم جو ہے خصوص اولائی کے بارے میں گفتگو کو پر اکتفا کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ خصوص ثانیہ کے بارے میں، یعنی خصوص ثانیہ کیا ہے؟ محرکیہ، اس کے بارے میں اور ثالثہ کے بارے میں پھر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. فی الحال المقدار والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.